بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج بھی میری آواز کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اب ہر روز یہ معمول بن گیا تھا۔ روز ہی اوپر کی پورشن سے اس لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ شروع میں تو مجھے بہت غصہ آتا، لیکن اب مجھے اس لڑکی پر رحم بھی آنے لگ گیا۔ نہ جانے کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے روتی رہتی ہے، اور آدھی رات کو اس کے رونے کی آواز سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ کئی بار سوچا کہ اوپر جا کر معاملہ معلوم کروں، لیکن پھر خیال آتا کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان لوگوں کے معاملے میں پڑوں۔ اسی لیے یہی سوچ کر میں اوپر نہیں جاتی۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ وہ لڑکی چلا کر رو رہی تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں بستر سے نکل آئی اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اوپر جا کر دیکھوں یا نہ دیکھوں، لیکن پھر دل میں ارادہ کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگ گئی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اوپر آ کر مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ میں شہر کے ایک اچھے علاقے میں 2 منزلہ گھر میں رہتی ہوں۔ میرا شوہر باہر دبئی میں رہتا ہے اور وہاں پر کام کرتا ہے۔ میں یہاں پر اپنے ایک بیٹے کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ یوں تو پہلے میں اپنے سسرال میں رہتی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر جب انہوں نے سب کے حصے دے دیے تو میرے شوہر نے اپنی جمع پونجی ملا کر مجھے شہر کے ایک اچھے علاقے میں یہ 2 منزلہ مکان لے دیا۔ اس علاقے میں آئے ہوئے مجھے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ یوں تو میرے استعمال کے لیے یہ مکان خاصا بڑا تھا، اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کر کے اوپر والی منزل کرائے پر دینے کا سوچا۔ اوپر بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے اور کچن اور واش روم بھی الگ سے بنا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو بھی یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے مجھے تاکید کی کہ کسی اچھی فیملی کو دیکھ کر اوپر کا پورشن کرائے پر چڑھا دو، یوں ایک آمدنی کا ذریعہ بھی بن جاتا اور گھر میں مجھے بھی ڈر نہ لگتا۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کرنے سے میں کسی نئی مشکل میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میری شادی کو 3 سال ہی ہو گئے تھے۔ یوں تو میں پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن نہ جانے میری شادی میں کیا رکاوٹ تھی کہ میرا رشتہ طے ہوتے ہوتے رہ جاتا۔ اماں اس معاملے میں بہت پریشان تھیں۔ میری بات میری 2 بہنیں اور بھی تھیں، اور اماں کا یہی خیال تھا کہ جب تک تمہارا رشتہ طے نہیں ہوتا میں ان دونوں کا نہیں کروں گی۔ اماں کو خود بھی اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، جب بھی کہیں پر بات طے ہونے لگتی تو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا۔ اماں نے پہلے تو اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید رشتہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا اور کبھی ہم انکار کر دیتے۔ لیکن اب جب مسلسل 4-5 بار ایسا ہوا تو اماں ٹھٹک گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہے، یہ رشتہ بار بار اس طرح خراب ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن میں نے اماں سے کہا، اماں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے، جہاں پر میرا نصیب لکھا ہوگا وہاں پر طے ہو جائے گا۔ لیکن اماں چونکہ بیٹیوں کی ماں تھیں، اسی وجہ سے انہیں زیادہ فکر تھی۔ ابا یوں تو ایک مل میں ملازمت کرتے تھے، لیکن شکر ہے کہ خرچ آسانی سے نکل آتا تھا۔ میرا ایک بھائی تھا جو ابھی ویسے ہی پڑھ رہا تھا، لیکن اس لیے ابا کے اوپر ہی سارے گھر کا بوجھ تھا۔ میں ویسے بھی 24 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس لیے اماں کی فکر زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ میری بات میری دونوں چھوٹی بہنیں تھیں، میرے برابر کی ہی لگتی تھیں۔ لیکن اماں پہلے میرا رشتہ پکا کرنا چاہتی تھیں، اور میرے رشتے میں نہ جانے کیا رکاوٹ تھی کہ جو ابھی تک پکا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے پھر کسی بزرگ سے باقاعدہ سارے معاملے کو بتا کر وظیفہ معلوم کیا، اور پورے 41 دن تک وہ وظیفہ کیا۔ اس وظیفے سے شادی کی رکاوٹ بھی دور ہوتی ہے اور رشتہ ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میری خالہ نے اپنے محلے کے ایک لڑکے کے بارے میں میرا رشتہ بتایا۔ لڑکا دبئی گیا ہوا تھا اور اچھا خاصا کماتا تھا۔ خالہ کا کہنا تھا کہ لڑکا بہت نیک اور شریف ہے اور اچھا خاصا کماتا ہے۔ میں اس لڑکے کی گارنٹی لیتی ہوں۔ خالہ نے اماں کو ہر طرح سے گارنٹی دی، اور پھر اماں نے اس رشتے کو دیکھنے کی حامی بھری۔ پہلے تو اماں باہر والے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اماں کو باہر والوں پر اعتبار نہیں تھا۔ انہیں یہی خدشہ تھا کہ اگر وہ میری بیٹی کو ساتھ لے گیا تو میں اپنی بیٹی کے بغیر اتنا عرصہ کیسے رہوں گی، 7 سمندر پار کیسے جاؤں گی،
اور دوسرا انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ نہ ہو یا وہاں پر کوئی نشہ وغیرہ نہ کرتا ہو، اسی لیے اماں باہر والوں سے رشتہ طے کرتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ لیکن شاید میرا نصیب بھی وہیں پر لکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے جب خالہ نے یہ رشتہ بتایا اور اماں نے رشتہ دیکھنے کی حامی بھری اور پھر اگلے ہی دن خالہ اماں کو لے کر چلی گئیں۔ اماں جب ان کے گھر سے ہو کر آئیں تو اماں کو وہ فیملی کافی اچھی لگی۔ اماں کا کہنا تھا کہ لڑکے کی ماں اور بہن بہت اچھی اور سلجھی ہوئی ہیں اور گھر بار بھی اچھا ہے۔ لڑکے کا ایک ہی بڑا بھائی ہے جو اوپر کے پورشن میں علیحدہ رہتا ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، لڑکا بھی تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہیں لے جائے۔ یوں اماں نے جو ضروری چھان بین تھی وہ کی، اور جب سب طرف سے مثبت جواب آیا تو پھر اماں نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ خالہ نے چونکہ میری تصویر پہلے ہی انہیں دکھا دی تھی، اسی لیے انہیں میں پسند تھی۔ جیسے ہی اماں کی طرف سے ہاں ہوئی، وہ لوگ اگلے ہی دن منگنی کا سامان لے کر آ گئے۔ لڑکے کی طرف سے مجھے انگوٹھی پہنائی گئی اور اس کے علاوہ خوبصورت بھاری کام والے جوڑے تھے۔ میک اپ کا سامان، جوتے اور مٹھائی، پھل اور پھول وغیرہ الگ سے تھے۔ اماں کی تو آنکھیں کھل گئیں۔ اتنا اچھا اور قیمتی سامان دیکھ کر تو اماں حیرت زدہ رہ گئیں اور کہنے لگیں، لگتا ہے لڑکا کافی اچھا کماتا ہے جس کی وجہ سے اتنا اچھا اور مہنگا سامان بھیجا ہے۔ میں تو خود اتنی قیمتی چیزیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، کیونکہ ویسے تو ہم ابا کی تنخواہ میں اتنا ہی گزارا کرتے تھے اور اکثر اپنی خواہشوں پر دل مارنا پڑ جاتا تھا۔ لیکن اب مجھے امید ہو چلی تھی کہ میرا آئندہ کا سفر بہت اچھا رہے گا۔ میں ان دنوں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ منگنی ہوتے ہی انہوں نے شادی کی تاریخ مانگ لی، کیونکہ پھر علی نے وہاں سے چھٹی لے کر پاکستان آنا تھا۔ اماں نے کچھ سوچ کر 2 ماہ کی تاریخ دے دی اور یوں گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں بے حد خوش تھی۔ اماں نے نہ جانے کب کی رکھی ہوئی چیزیں میرے لیے نکالنی شروع کی۔ اماں نے میرے لیے بہت سے بستر، کراکری کا سامان اور الیکٹرانکس کی کافی چیزیں لے کر رکھی ہوئی تھیں۔ ہمیں تو اس بارے میں علم ہی نہیں تھا، لیکن اب جب اماں نے پیٹیوں کے منہ کھولے اور وہ سب چیزیں میرے لیے نکالیں تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اماں خود ہی بتانے لگیں کہ یہ سب چیزیں انہوں نے مختلف کمیٹیاں ڈال ڈال کر ہمارے لیے جوڑی ہیں۔ ہم تینوں بہنوں کی ایک جیسی ہی چیزیں تھیں۔ اماں کی اتنی محبت پر ہم نہال ہو گئے اور تینوں اماں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئیں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اماں اداس تھیں کیونکہ میری شادی میں اب کم وقت رہ گیا تھا۔ اماں نے میرے لیے بہت خوبصورت جوڑے تیار کروائے، شادی کا انتظام بھی بہت اچھا کیا گیا، اور یوں میں دل میں ہزاروں خدشات اور اداسی لے کر علی کے سنگ رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی۔ علی دیکھنے میں بہت خوبصورت اور اونچے لمبے جوان مرد تھے۔ پہلی نظر میں ہی انہیں دیکھتے ہی میں جیسے ان کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی علی نے مجھے بہت خوبصورت سونے کا سیٹ تحفے میں دیا، اور علی کی محبت پا کر میں جیسے کھل سی اٹھی۔ اگلے دن ہمارے ولیمے پر اماں ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے ہمیں بہت دعائیں دیں۔ میری زندگی کا سفر بڑے اچھے انداز میں اور محبتوں کے سائے تلے شروع ہوا تھا۔ علی 1 ماہ کی چھٹی پر آئے تھے اور یہ 1 ماہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ جو علی کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میری اداسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر اداس ہو جاتی کہ علی غیر معینہ مدت کے لیے اب مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ اس 1 مہینے میں علی کے ساتھ ان کی محبتوں کے سائے تلے میرا یہ وقت کیسے گزرا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے علی میرا کوئی قیمتی اثاثہ ہے جو اب مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ علی مجھے تسلی دیتے اور حوصلہ دیتے اور کہتے کہ بس کچھ وقت کی بات ہے، یا تو میں تمہیں وہاں پر بلوا لوں گا یا پھر خود تم سے آ کر مل جاؤں گا۔ لیکن یہ کچھ وقت کتنا تھا یہ کبھی نہیں بتاتے۔ آج علی کی فلائٹ تھی۔ اماں اور میری بہنیں بھی صبح سے آئی ہوئی تھیں۔ میرا ہر تھوڑی دیر بعد رونا نکل جاتا تھا۔ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے میں علی کے ساتھ وقت گزار رہی تھی اور آنے والے مہمانوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ لیکن علی کی جدائی میرے دل پر گہرا گھاؤ چھوڑ رہی تھی، اور پھر علی دبئی چلے گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاس کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہ رہا ہو۔ میں ایک دم خالی ہو کر رہ گئی۔ اماں مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس لے آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے شادی ہوئی ہے تم میرے پاس نہیں رکیں۔
اب علی میاں باہر چلے گئے ہیں تو کچھ دن آ کر رک جاؤ، اس طرح تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ لیکن اماں کی طرف آ کر بھی میری اداسی ختم نہیں ہوئی اور علی کا خیال ہی ستاتا رہتا۔ حالانکہ علی کے ساتھ ویڈیو کال پر بات ہو جاتی، لیکن ویڈیو کال میں وہ بات کہاں جو آمنے سامنے ہوتی۔ انہی بے کیف دنوں میں ایک دن میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اماں کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسی وقت مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ایمرجنسی میں میرا چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جس نے میرے اندر گدگدی سی پیدا کر دی، اور علی کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی تو وہ خود بہت حیران اور خوش ہوئے۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی چکر لگائیں گے۔ میری طبیعت اب بہت گری گری سی رہتی۔ الٹیاں، چکر اور متلی نے تو میرا برا حال کر رکھا تھا۔ میں ابھی اماں کی طرف ہی تھی۔ اماں نے میری ساس سے اجازت لے لی تھی کہ کچھ دن اس کو آرام کرنے دیں، پھر میں خود ہی چھوڑ جاؤں گی۔ میری ساس نے بھی خوشخبری کا سن کر خوش دلی سے اجازت دے دی، لیکن یہاں پر بھی میری حالت بہت بری تھی۔ خدا خدا کر کے 3 ماہ گزرے، تب جا کر میری طبیعت کچھ سنبھلی اور پھر میں اپنے سسرال چلی گئی۔ یہاں پر آ کر اب میں ہلکا پھلکا کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ حالانکہ میری ساس میرا کافی خیال رکھتی، وہ مجھے کام کرنے سے منع کر دیتی اور کہنے لگتی کہ تم اس حال میں ہو اور علی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے تم اداس رہتی ہو، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی طبیعت کی طرف دھیان کرو، کام تو ہوتے رہتے ہیں۔ میں انہیں یہی کہتی کہ اماں، میں تو اپنا دھیان بٹانے کے لیے ہی کام کرتی ہوں اور مجھے کام کرنے دیا کریں، مجھے اس سے خوشی ملتی ہے۔ تو وہ مسکرا دیتی اور کہتی جیسے تمہاری خوشی بہو۔ میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی تھیں، لیکن میری جٹھانی کا رویہ شروع سے ہی کچھ عجیب سا تھا۔ حالانکہ وہ میری ساس کی بھتیجی تھی، لیکن نہ جانے کیا مسئلہ تھا کہ وہ اوپر الگ پورشن میں رہتی اور اپنا کھانا پینا بھی الگ ہی کرتی۔ میری ساس اس کے معاملے میں بالکل دخل اندازی نہیں کرتی اور نہ ہی وہ اوپر جاتی، جبکہ میری جٹھانی بھی کبھی نیچے نہیں آتی۔ شادی میں بھی وہ دونوں مہمانوں کی طرح ہی شریک ہوئے تھے۔ نہ جانے ان کے آپس میں کیا اختلافات تھے، میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرا یہ وقت کچھ اداسی سے اور کچھ ابھی طبیعت کی خرابی سے گزر رہا تھا، اور میں دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ ہر کال پر میں علی سے پوچھتی کہ آپ کب آئیں گے، اور علی بھی بس مسکرا دیتے اور کہنے لگتے جیسے ہی چھٹی ملی میں فوراً چلا آؤں گا، تم بس اداس مت ہونا۔ علی خرچہ تو باقاعدگی سے بھیجتے تھے اور انہوں نے میرا جیب خرچ الگ سے باندھا ہوا تھا، لیکن وہ پیسے علی کا نیم البدل تو نہیں ہو سکتے تھے۔ علی مجھے جو پیسے بھیجتے تھے وہ میرے پاس جوں کے توں رکھے رہ جاتے، کیونکہ شادی میں جہیز اور بری کے کافی سارے کپڑے تھے۔ اس کے علاوہ بھی علی جانے سے پہلے مجھے کافی شاپنگ کروا کر گئے تھے، تو میرا تو کچھ ایسا خاص خرچہ نہیں تھا، اسی لیے میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی اور وہ میں نے ایسے ہی پڑی رہنے دی۔ جو میری ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل خوف و ہم و خدشات سے بھرتا جا رہا تھا۔ میرا پہلا بچہ تھا اور علی بھی مجھ سے دور تھے، اسی لیے میں اس وقت زیادہ وہمی ہو رہی تھی۔ حالانکہ میری ساس اور اماں مجھے ہر طرح سے تسلی دیتی رہتی، لیکن پھر بھی میں ہمت چھوڑ دیتی۔ میری طبیعت کے پیش نظر اماں کچھ دنوں سے میرے پاس ہی آ گئی تھیں اور 1-2 دن رک کر وہ پھر چلی جاتی۔ اماں نے تو مجھے اپنے پاس لے جانا چاہا تھا، لیکن میری ساس نے منع کر دیا اور انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ ہسپتال یہاں سے قریب ہے، اسی لیے سعدیہ کو یہیں رہنے دیں، اسے یہاں پر زیادہ سہولت رہے گی۔ اماں میری ساس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے چپ کر گئیں، اور یوں ایک رات اذیت کے پلسراہ سے گزرتے ہوئے میں نے ایک صحت مند اور گول مٹول سے بیٹے کو جنم دیا۔ میری ساس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میرے بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ میری جٹھانی کے 8 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میرا بیٹا خاندان کا پہلا بچہ تھا۔ علی کی خوشی تو قابو سے باہر تھی، وہ وہاں پر بیٹھے خوشی کے مارے آنسو بہا رہے تھے۔ علی نے چھٹی کے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا اور امید تھی کہ انہیں چھٹی مل جائے گی۔ میں نے بڑے شوق اور محبت سے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ احمد ابھی 2 دن کا ہی تھا کہ علی بھی پاکستان چلے آئے۔
علی کو بے ساختہ اپنے سامنے دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی۔ علی خود بھی مجھ سے بہت اداس تھے اور احمد کو دیکھ کر تو وہ آنسو ہی بہانے لگ گئے۔ احمد نے آ کر ہماری خوشی مکمل کر دی تھی، ہمارا خاندان مکمل کر دیا تھا۔ میرے بیٹے کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ 7ویں دن احمد کا عقیقہ کیا گیا اور سارے خاندان کو دعوت دی گئی۔ احمد کے پیدا ہونے کی خوشی میں علی نے مجھے 2 کڑے بنوا کر دیے اور اپنی اماں کو انہوں نے سونے کے بندے بنوا کر دیے۔ علی 10 دن گزار کر پھر واپس چلے گئے۔ میں اب کی بار بھی اداس ہو گئی تھی، لیکن اب میرے ساتھ احمد تھا اور میں اس کی مصروفیت میں لگ کر علی کو نظر انداز کر دیتی، اور اس بات کا شکوہ اکثر علی مجھ سے کرتے تو میں ہنس دیتی۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، لیکن اس ہنستے پستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ میری جٹھانی سے ہماری یہ خوشی ہضم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی احمد 2 ماہ کا ہوا تو میرے جیٹ اور جٹھانی نے ایک رات آ کر میری ساس سے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا تو وہ مجھے اور احمد کو یہاں سے نکال دیں یا پھر وہ اس گھر کو بیچ کر ان کا حصہ انہیں ادا کر دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی گھر دیکھ سکیں۔ ان کے رویے نے میری ساس کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا اور وہ بہت دل برداشتہ ہوئیں۔ سگی بھتیجی بیاہ کر لائی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی خوب خدمت کرے گی، لیکن اس کی سگی بھتیجی نے میری ساس کو نظر انداز کر دیا۔ میری ساس نے ان کی باتیں خاموشی سے سن لیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کریں۔ انہوں نے علی سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو علی بھی خاموش سے ہو گئے۔ ان کے پاس بھی اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ وہ بھائی کا حصہ دے کر اس گھر کو اپنے پاس رکھ دیتے۔ اسی لیے باہمی مشاورت سے یہی مشورہ کیا گیا کہ یہ گھر بیچ کر دونوں میں برابر کا حصہ تقسیم کر دیا جائے۔ میری ساس اس فیصلے پر اندر سے ٹوٹ گئی تھیں اور ایک رات ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے تو جیسے گھر میں رہنے کی وجہ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد میرا تو وقت ہی نہیں گزرتا تھا۔ اماں نے جتنا پیار اور محبت میرے اوپر نچھاور کی تھی، مجھے وہ بھلائے نہیں بھولتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی اماں کا 40واں ہوا، علی نے مجھے میری ماں کی طرف جانے کا کہہ دیا اور اس گھر کو بیچنے کے لیے لگا دیا۔ جلد ہی ایک اچھا اور مناسب خریدار مل گیا اور یوں یہ گھر بک گیا۔ علی کا حصہ علی کو مل گیا اور میرے جیٹ کا حصہ انہیں دے دیا گیا۔ علی ان دنوں پاکستان ہی آ گئے تھے اور پھر علی نے ان پیسوں میں کچھ اور پیسے ملا کر مجھے ایک 2 منزل کا صاف ستھرا مکان لے دیا۔ یہ مکان میری اماں کے گھر کے قریب ہی تھا، لیکن نسبتاً اچھے اور بہتر علاقے میں تھا۔ میں اپنے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ علی میرے پاس 1 ماہ رہے اور پھر جب ان کے جانے کے دن قریب آ گئے تو میرے اوپر پھر اداسی کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے علی سے کہا بھی کہ وہ وہاں سے اپنا کانٹریکٹ ختم کر کے پاکستان میں ہی کوئی کاروبار یا کام دیکھ لیں، اس طرح ہم ساتھ تو رہیں گے۔ لیکن علی اداسی سے ہنس دیے اور کہنے لگے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ وہاں پر میں درہموں میں کماتا ہوں اور پاکستان میں وہ اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں رہ کر میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا کہ گھر کا خرچہ بھی نکل آئے اور کچھ بچت بھی ہو جائے۔ علی کی بات 16 آنے ٹھیک تھی۔ آج کل جو مہنگائی کا عالم چل رہا تھا، اس کی بدولت ایک عام فیملی اپنا خرچ مشکل سے ہی نکال پا رہی تھی۔ علی کی حقیقت پسندانہ باتوں پر میں خاموش ہو گئی اور پھر علی دوبارہ انجانے دیس میں چلے گئے۔ میرے پاس احمد تھا اور احمد کی شرارتوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف ہو جاتی تو وقتی طور پر علی سے جدائی کا خیال نکل جاتا۔ مجھے یہاں پر اس گھر میں آئے ہوئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ احمد 2 سال کا ہو چکا تھا اور وہ چلتا تھا، شرارتیں کرتا تھا اور اکثر سیڑھیاں چڑھ جاتا۔ چونکہ اوپر کا پورشن خالی تھا، وہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا، اور پھر ایک دن اسی طرح سے احمد سیڑھیاں چڑھ گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اوپر کے پورشن کو کرائے پہ دے دیا جائے تاکہ آمدنی کا ایک ذریعہ بن جائے، اور دوسرا مجھے بھی گھر میں اکیلے پن کا خیال نہیں آئے گا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے علی کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا تو وہ بھی میری بات سے متفق نظر آئے اور انہوں نے اپنے جاننے والے پراپرٹی ڈیلر سے بات کر کے ایک مناسب فیملی کا کہہ دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پراپرٹی ڈیلر ایک بوڑھے آدمی اور جوان لڑکی کو لے کر آیا اور اس نے اوپر کا پورشن دیکھنے کا کہا۔
میں نے انہیں اوپر جانے کی اجازت دے دی اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ اوپر کا پورشن اچھی طرح دیکھ کر آئے اور نیچے آنے کے بعد انہوں نے ایڈوانس پکڑا دیا۔ انہیں وہ گھر اور پورشن پسند آیا تھا اور وہ لوگ جلد شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ ہماری ڈیل طے ہوتے ہی وہ 1 ہفتے بعد ہی اپنا سامان اٹھا کر اوپر آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹی ہوں گے، لیکن جب اگلے دن میں ان کے لیے کھانا بنا کر اوپر لے کر آئی، کیونکہ وہ میرے کرایہ دار تھے اور ابھی ان کا سامان سیٹ نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ ان دونوں کے لیے کھانا تیار کر دیتی ہوں، تو میں کھانے کی ٹرے لے کر اوپر چلی آئی۔ وہ لڑکی جس کا نام رابعہ تھا بہت خوش دلی سے مجھ سے ملی اور ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ہی مجھے پتا چلا کہ وہ بوڑھا آدمی اس کا باپ نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ تاہم میں نے اپنی حیرت کو چھپا لیا اور اس سے پوچھا نہیں، لیکن میرے دل میں خود بت سی مچ گئی تھی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی، اس لڑکی نے اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر لی، جبکہ وہ تو جوان اور خوبصورت تھی اور اس سے تو کافی اچھے رشتے مل سکتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ بوڑھا آدمی اس وقت گھر پر ہی تھا، اسی لیے میں نے اس لڑکی سے کوئی سوال نہیں کیا اور کھانا دے کر نیچے اتر آئی۔ تاہم میں دل ہی دل میں یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس بیچاری کی کیا مجبوری تھی جو اس بوڑھے شخص سے شادی کر بیٹھی۔ ان لوگوں کا سامان سیٹ کرنے میں 3-4 دن لگ گئے۔ اب وہ اوپر سیٹ ہو چکے تھے اور میں بھی مطمئن تھی کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی اچھے تھے۔ لیکن ایک رات اچانک آدھی رات کے وقت کسی کے رونے کی آواز سنائی دی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا، لیکن احمد تو بے خبر سو رہا تھا، جبکہ رونے کی آواز مجھے مسلسل آ رہی تھی۔ میں بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا، ایسی آواز پہلے کبھی نہیں آئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی اور دروازہ کھول کر باہر صحن کی طرف نکل آئی۔ جب میں نے غور کیا تو وہ آواز اوپر والے پورشن سے آ رہی تھی۔ میں نے پہلے سوچا کہ رابعہ کو آواز دے کر پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی آپس کا معاملہ ہو۔ میں کچھ دیر سیڑھیوں کے پاس کھڑی رہی، لیکن پھر اندر آ گئی۔ رابعہ کی آواز اب بھی مسلسل سنائی دے رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس کے بعد میری ساری رات آنکھ نہیں لگی اور میں بے چین سی بیٹھی رہی۔ اگلے دن صبح کے وقت میں نے سوچا کہ اوپر جا کر رابعہ سے معلوم کرتی ہوں، لیکن پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور سوچا اگر وہ بتانا چاہے گی تو خود بتا دے گی۔ ابھی انہیں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کہیں وہ یہ خیال نہ کرے کہ میں ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے رابعہ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ وہ میرے پاس نیچے آ کر کافی دیر بیٹھی رہی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن اس نے رات والے واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، تو میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ اب ہر روز ایسا ہونے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے روز مجھے آدھی رات کے بعد رابعہ کے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ میں اب اس آواز سے تنگ آ رہی تھی، کیونکہ اس آواز کے بعد میری نیند خراب ہو جاتی اور مجھے عجیب سی بے چینی لگ جاتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ شخص رابعہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، جیسے وہ رابعہ کو مارتا پیٹتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح روتی ہے۔ میں نے بہت بار رابعہ سے اس بارے میں جاننا چاہا، لیکن پھر مجھے علی نے بھی منع کر دیا، کیونکہ میں نے علی سے ان کے بارے میں ہر بات کی تھی۔ علی کا کہنا تھا کہ میاں بیوی کے معاملے میں تمہیں نہیں بولنا چاہیے، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس طرح تمہارے کچھ کہنے سے کہیں ان کی نجی زندگی پر کوئی اثر نہ پڑے۔ علی کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن آج تو رابعہ کے رونے میں ایسی تڑپ تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں اپنے آپ کو سیڑھیاں چڑھنے سے روک نہ پائی۔ حالانکہ ہر قدم پر میں رک جاتی اور یہی سوچتی کہ یہیں سے واپس ہو جاؤں، لیکن پھر بھی میں نے آج سچ کا پردہ فاش کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں یہی سوچ کر اوپر چڑھائی۔ اوپر کے پورشن میں ایک چھوٹا سا مین دروازہ تھا جسے ہم نے کرائے پر دینے کے لیے بنوایا تھا۔ میں نے اس دروازے پر دستک دی تو چند لمحے بہت خاموشی سی چھا گئی۔ میں انتظار میں تھی کہ کوئی آئے گا تو میں اندر جا کر پوچھتی ہوں، لیکن اس خاموشی کے بعد دروازے تک کوئی نہیں آیا۔ مجھے اپنے آپ میں تھوڑی سی شرمندگی ہونے لگی اور ان دونوں میاں بیوی پر غصہ بھی آنے لگا۔ نہ جانے وہ کیوں دروازے تک نہیں آئے۔ یہی سوچ کر میں پلٹنے لگی تھی کہ اچانک رابعہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی روئی روئی آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی
اور وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، رابعہ سب خیریت تو ہے؟ تم کیوں رو رہی تھی؟ تمہاری آوازیں نیچے تک آ رہی تھیں اور میں کافی دنوں سے یہ دیکھ رہی ہوں، لیکن تم سے پوچھا نہیں کہ ہو سکتا ہے تمہارا ذاتی معاملہ ہو۔ لیکن آج تمہارے رونے کی تڑپ نے مجھے اوپر آنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے رابعہ سے پوچھا تو اس نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ میں تھوڑا ڈرتی ہوئی اندر چلی آئی۔ رابعہ کا شوہر شاید دوسرے کمرے میں تھا۔ ہم ایک دوسرے کمرے میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے بیٹھنے کے بعد وہ گھبرائی ہوئی سی انگلیاں مڑوڑنے لگی اور پھر کہنے لگی، دراصل آپ بھی وہ۔ ابھی رابعہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، کہو رابعہ، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہارا شوہر تمہیں مارتا پیٹتا ہے یا کوئی بات ہے؟ مجھے بتاؤ، میں جتنا ممکن ہو سکا تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے رابعہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کے کہنے لگی، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم دونوں کی یہ بے جوڑ شادی ہے۔ میرا اور ان کی عمر کا بہت فرق ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری یہ شادی کیوں اور کن حالات میں ہوئی۔ رابعہ نے کہنا شروع کیا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ مجھے خود اس بات کا راز جاننے کی بے چینی تھی۔ رابعہ کہہ رہی تھی کہ دراصل میرے ابا جوا کھیلتے تھے اور ایک دن انہوں نے بھاری رقم کے عوض جوا لگا لیا، لیکن ابا جو اب تک ہر بازی جیتتے آ رہے تھے، یہ بازی ہار گئے۔ ابا کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، لیکن جس نے جوا جیتا تھا وہ ابا کو پریشان کرنے لگا اور ہر روز رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ ایک دن اسی طرح وہ گھر پر بھی چلا آیا اور دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ ابا اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اسے منع کر دیا اور ابا کے گھر پہ نہ ہونے کا بتا دیا، لیکن وہ تو عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا چلا گیا، اور اس کے بعد نہ جانے اس نے ابا کو کس طرح میرے رشتے پر قائل کر لیا، اور ابا نے بھی اپنی جوئے میں ہاری ہوئی رقم کے عوض اس کے آگے مجھے پیش کر دیا۔ میں بہت روئی تڑپی۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ابا کا یہی کہنا تھا کہ تمہارا نکاح اسی سے کروں گا۔ میری اماں کا بھی انتقال کافی عرصے پہلے ہو چکا تھا، اسی لیے میں اپنا حال دل کسی سے بھی نہ کہہ پائی۔ میں ابا کو یہ بتا ہی نہ پائی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابا نے آنن فانن اس آدمی سے میرا رشتہ طے کر دیا اور پھر جمعے کو نکاح پکا کر دیا۔ میں بہت روئی تڑپی، لیکن ابا نہیں مانا، اور یوں مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں محلے میں چودھری صاحب کے پاس چلی آئی۔ میں نے انہیں اپنا سارا مسئلہ بتایا تو انہوں نے بدلے میں میرے ابا کو جوئے میں ہاری ہوئی رقم چکا دی اور کہا کہ جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو اسے کہو کہ تمہارا رشتہ لے کر آئے، میں تمہارا نکاح کر کے تمہیں رخصت کروں گا، اور یہ رقم بھی وہی تھوڑی تھوڑی کر کے مجھے ادا کرے گا، لیکن اگر وہ نہ آیا تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں نے چودھری صاحب کی شرط بنا سوچے سمجھے مانی، کیونکہ مجھے اپنی محبت پر بہت مان تھا، لیکن جب میں نے اسے رشتہ بھیجنے کی بات کی تو اس کا جواب آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تو تم سے دل لگی کرتا تھا، مجھے تم اچھی لگی تھی، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن شادی تو میں کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو نیک اور پاکیزہ ہوگی، جو تمہاری طرح لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی ہوگی۔ اس کی بات میرے دل میں گھپ گئی اور میں اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ اب شرط کے مطابق مجھے ان چودھری صاحب سے نکاح کرنا پڑا۔ چودھری صاحب کو بھی ان کی بیوی نے گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ گھر چودھری صاحب نے انہیں دے دیا تھا اور ان کے نام پر تھا۔ اسی لیے جب انہیں ہمارے نکاح کی خبر ملی تو انہوں نے چودھری صاحب کو گھر سے نکال دیا۔ اب اسی وجہ سے ہم یہاں آ کر کرائے پر رہ رہے ہیں۔ اس نے اپنی کہانی سنائی تو وہ سانس لینے کے لیے رکی، لیکن میں نے جلدی سے اس سے پوچھا، تو پھر تم آدھی رات کو روتی کیوں ہو؟ کیوں مجھے روز تمہارے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی؟ تو وہ کہنے لگی، دراصل میں روز رات کو تہجد میں نفل پڑھ کر اپنے لیے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ میں نے بہت غلط کیا۔ میں اللہ سے اپنے کیے پر معافی مانگتی ہوں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، ایسا کیا کیا تھا تم نے جس کی تم معافی آدھی رات کو مانگتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، جب میں اس لڑکے سے محبت کرتی تھی تو ایک بار ہم تنہائی میں ملے اور ہم اتنا آگے نکل گئے کہ ہم نے ہر حد پار کر لی، کیونکہ میں تو اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔
بلکہ وہ مجھ سے وقت گزاری کر رہا تھا۔ میں نے نوٹ ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کا رویہ تھوڑا تبدیل ہو گیا تھا، اور جب میں نے اسے رشتہ لانے کا کہا تو اس نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ میں بہت ٹوٹ گئی تھی۔ یہ دھوکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شاید میں خودکشی کر لیتی اگر چودھری صاحب سے شادی نہ کرتی۔ میں نے شادی سے پہلے چودھری صاحب کو ساری حقیقت بتا دی تھی، لیکن انہیں پھر بھی مجھ سے رشتہ جوڑنے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب جب چودھری سے میری شادی ہوئی تو انہوں نے ابھی تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن میں ماں بننے والی ہوں اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ بچہ پیدا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اسی لیے اپنے گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ حالانکہ چودھری صاحب کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن میں چودھری صاحب سے بھی رو رو کر اس بات پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتی ہوں تاکہ میری آخرت آسان ہو جائے۔ رابعہ یہ کہہ کر رونے لگی اور میں تو جیسے سناٹے میں گھر گئی۔ مجھے ایک بار بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے بھی کوئی الفاظ نہیں تھے، اسی لیے میں چپ چاپ نیچے اتر آئی۔ میں اس وقت بہت زیادہ شوق میں تھی۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن اب جب میں نے سنا تو حیران رہ گئی۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ میری زندگی تو گھر اور سسرال میں ہی گزر گئی، کبھی باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ نہ اماں نے کبھی محلے میں جانے دیا اور نہ ہی سسرال آ کر میں کہیں باہر نکلی، لیکن اب پہلی بار باہر کے لوگوں سے واسطہ پڑا تو ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے فون پر علی سے بھی یہ ساری بات کی تو وہ بھی سن کر حیران رہ گئے۔ علی نے مجھے اسی وقت کہہ دیا کہ انہیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دو، لیکن میں نے علی کو منع کر دیا اور کہا کہ انہوں نے بھاگ کر شادی نہیں کی، اور ویسے بھی ہم ابھی انہیں 1 سال سے پہلے گھر خالی کرنے کا نہیں کہہ سکتے، اسی لیے آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھیں۔ میری باتیں سن کر علی چپ کر گئے، اور یوں رابعہ اور چودھری صاحب ادھر ہی میرے اوپر والے پورشن میں رہ رہے تھے۔ میں پہلے تو پھر بھی رابعہ کے پاس کبھی کبھار چلی جایا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد میں اوپر جانا چھوڑ چکی تھی۔ رابعہ ہی کبھی کبھار میرے پاس آ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی جاتی۔ اس کے بچے کی پیدائش کے دن بھی قریب آ رہے تھے، اور وہ آج کل بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اسے ہر ممکن تسلی اور حوصلہ دیتی، لیکن وہ پھر بھی ہمت ہار جاتی تھی، اور پھر رابعہ نے ایک رات پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ رابعہ 2 دن بعد ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ میں ہر ممکن طور پر اس کا خیال رکھتی۔ اس کے پاس کوئی عورت نہیں تھی، اس کی ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور کوئی بہن یا بھابھی بھی نہیں تھی، اسی لیے میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ رابعہ میری بہت ممنون ہوتی، اور چودھری صاحب بھی اکثر مجھے ممنون نظر آتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کبھی مجھے مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ان کی آنکھوں سے دکھائی دیتا۔ انہی دنوں میں چودھری صاحب کا اپنی بیوی کے ساتھ رابطہ ہوا، اور اس نے انہیں گھر آنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ رابعہ کو بھی قبول کرنے کو تیار تھیں۔ نہ جانے کیا معاملہ ہوا تھا، لیکن اب وہ چودھری صاحب سے معافی مانگ رہی تھیں۔ چودھری صاحب پہلے تو اس بات کے لیے مانے نہیں اور اپنی بیگم کے پاس جانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر رابعہ نے ان کو سمجھایا تو وہ رضامند ہو گئے، اور ایک دن وہ دونوں یہ گھر خالی کر کے چودھری صاحب کی پہلی بیوی کے گھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے فطری طور پر تھوڑی اداسی تو ہوئی، لیکن میں اس بات سے خوش تھی کہ رابعہ کا انجام اچھا ہوا اور وہ اپنے گھر میں اب خوش باش ہے۔ چودھری صاحب اس کے ساتھ اچھے ہیں، اور اب ان کی پہلی بیگم کے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ رابعہ تو خوش قسمت تھی جسے چودھری صاحب کا ساتھ مل گیا۔ اگر جو کوئی اور ہوتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ یہاں پر تو قدم قدم پر بھیڑیے ہیں، اور جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب کوئی لڑکی نظر آئے اور وہ اسے نوچ کھائیں۔ لیکن چودھری صاحب نے سچے دل کے ساتھ رابعہ سے نکاح کیا، اور پھر اس نکاح کو آخر تک نبھایا بھی۔ گو کہ رابعہ سے بھی غلطی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی محبت میں اندھی ہو کر ہر حد پار کر لی تھی۔ نہ جانے لڑکیاں کیوں نہیں سمجھتی کہ مرد کا شادی سے پہلے ان کو چھونا دراصل محبت نہیں ہوس ہوتی ہے، لیکن رابعہ نے جلد ہی اس بات کو سمجھ لیا اور پھر چودھری صاحب کے ساتھ نبھا کر دکھایا۔ حالانکہ وہ چاہتی تو چودھری صاحب کے ساتھ نکاح نہ کر کے اپنی مرضی سے کہیں بھی اپنی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس نے بھی اپنی غلطی کو قبول کیا اور پھر چودھری صاحب سے شادی کر کے ان کے ساتھ ہی گزارا کرنے لگی۔
ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے اوپر والا پورشن دوبارہ کرائے پر نہیں چڑھایا، وہ اب خالی رہتا تھا۔ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں کسی اور کو کرائے پر دوں۔ رابعہ اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی اور اپنے گھر کے قصے کہانیاں سناتی۔ وہ بہت خوش تھی۔ چودھری صاحب کی پہلی بیوی اس سے اور اس کی بیٹی سے بہت محبت کرتی۔ میں بہت توجہ سے رابعہ کی باتیں سنتی، اور اب تو اگلے مہینے علی نے بھی واپس آ جانا تھا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہیں پر کوئی کاروبار کریں گے۔ اب مجھے بھی اپنے مکمل گھر کا سکون حاصل ہونے والا تھا، اور میں آج کل علی کے آنے کی ہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔